اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں فاروق اوان اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ وقت نکال کے ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے تاکہ ہمارے ہر ایک آنے والے یوٹیوب کے جو پروگرام ہوں وہ آپ تک اس کے نوٹیفیکیشن پہنچتے رہیں۔ ناظرین، بڑے مقدمے کا بڑا فیصلہ، جناب چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ جو ہی انہوں نے اپنا منصب سنبھالا تو انہوں نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے مقدمے کو فل کورٹ کے سامنے رکھا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ بندیال صاحب کے دور میں فل کورٹ کا بہت مطالبہ ہوتا رہا بہت ساری جگہوں سے، بالخصوص جو حکومتی سائٹ تھی وہ چاہتی تھی کہ اس وقت فل کورٹ بیٹھے مختلف ایشوز پہ، لیکن چیف جسٹس صاحب، ظاہر ہے ان کی اپنی مرضی تھی، ان کی اپنی ایک منشا تھی، وہ جس انداز سے اپنے ادارے کو چلانا چاہتے تھے وہ چلا رہے تھے۔ تو وہ فل کورٹ کافی عرصے کے بعد بیٹھی اور 15 ججز، جس میں 2 ہماری فیمیل ججز ہیں اور 13 میل ججز ہیں، انہوں نے اس مقدمے کو بڑے زبردست انداز سے سنا۔ اور خاص بات، جو کچھ خاص اس کی باتیں ہیں، وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے ایک ایسا اور اس میں ایک نئی طرح پیدا کی کہ انہوں نے کہا کہ اس کو ہم دنیا کو دکھائیں گے، پوری قوم کو دکھائیں گے۔ اور پھر اس سے ایک اور راستہ کھلا کہ کل اگر عمران خان صاحب کے مقدمات یا کسی دوسرے کے مقدمات اگر مطالبہ ہو تو اس کے لیے راستہ کھل گیا ہے کہ ان کو آن ایئر یعنی پوری دنیا کو دکھایا جا سکتا ہے۔ تو یہ مقدمہ پوری دنیا نے دیکھا اور اس پہ بڑی تفصیلاً بحث مباحثہ ہوا اور پھر آج اس کا فیصلہ ہو گیا۔ جب بحث مکمل ہوئی تو چیف جسٹس صاحب نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر رضامندی ہوئی تو یونانیمس فیصلہ ہم فوری طور پہ صادر کر دیں گے، اور اگر اس میں کچھ اختلاف ہوا تو پھر ہم ججمنٹ محفوظ رکھیں گے۔ لیکن تھوڑے ٹائم کے بعد، یعنی کچھ گھنٹوں کے بعد مختصر فیصلہ سنا دیا گیا، فیصلہ محفوظ نہیں ہوا۔ اور یہ اچھا ہوا، لوگوں کو انتظار نہیں کرنا پڑا، کیونکہ لوگ، وہ سچی بات یہ ہے کہ فل کورٹ کی وہ ایک بوریت جو انہوں نے دیکھی، گھنٹوں چل رہی ہے پروسیڈنگ، اور سوائے لائر کو کہ عام آدمی کو، کچھ صحافی جو کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں انہیں سمجھ آتی ہے، اور جو لائرز یہ کام کرتے ہیں یا ججز صاحبان ہیں ان کو سمجھ آتی ہے، اس کے علاوہ پوری قوم میں سے شاید 10 بندے نہ ہوں جنہیں وہ پروسیڈنگ پوری یا سنی ہو یا سمجھ آئی ہو۔ تو یہ ہے کہ 10-5 کی اکثریت سے یہ فیصلہ ہوا، اور اس میں بہت ساری اور چیزیں ہیں، لیکن اس میں جو خاص جس پہ بہت زیادہ فوکس تھا، اور خاص طور پہ نواز شریف صاحب کے کیس کے حوالے سے، آپ کو یاد ہے نا کہ نواز شریف صاحب کی اپیل خارج ہوئی اور اس پہ ریویو جو تھا وہ بھی فائل کیا گیا اور ریویو بھی خارج ہو گیا۔ ریویو کے لیے لمبا آپ انتظار نہیں کر سکتے، اس کے لیے ٹائم بڑا مختصر ہوتا ہے، اور پھر وہی بینچ سنتا ہے جس کے بینچ نے پہلے کیس کی سماعت کی ہوتی ہے، اپیل کی سماعت کی ہوتی ہے۔ تو نواز شریف صاحب کے لیے ایک گنجائش پیدا کی گئی تھی پی ڈی ایم کی حکومت کی طرف سے، اس سے قانون سازی کے ذریعے سے، لیکن ایسا ہوا کہ اپیل کا ماضی سے، یعنی ریٹروسپیکٹو ایفیکٹ اس کا ہو اس آج والے فیصلے کا، لیکن 8 کی اکثریت سے 7 ججز نے یہ کہا، جس کو ہیڈ کر رہے تھے چیف جسٹس صاحب، وہ شکست کھانے والے گروپ میں آئے اور جو فتح یاب ہوا، یعنی جن کو اکثریت ملی۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، کوئی کھیل نہیں تھا، لیکن وہ چونکہ 7-8 کی اکثریت سے جس طرح سے میچ جیتا جاتا ہے اور اننگز کھیلی جاتی ہیں اور پھر وہ سیریز جیتی جاتی ہے، اسی انداز سے بات کی جا رہی ہے کہ چیف جسٹس صاحب والی سائڈ جو تھی اس ایشو پہ وہ شکست کھا گئی اور وہ 7 رہ گئی، اور 8 کی اکثریت جو تھی انہوں نے یہ کہا کہ اپیل کا ماضی سے حق نہیں دیا جا سکتا۔ ناظرین، یہ کوئی ایک نواز شریف کا کیس نہیں ہے نا، پھر تو وہ لاکھوں، اگر کروڑوں نہیں ہیں تو لاکھوں کیسز ضرور ہیں، کیونکہ ہزاروں کیسز ہر مہینے فیصلہ ہوتے ہیں پاکستان کے ہائی کورٹس میں، ٹریبیونلز میں، اور سپریم کورٹ میں، اور فیڈرل شیعت کورٹ میں۔ تو وہ ان میں اگر اس طرح سے
ماضی سے اس کو اس قانون کو یا اس فیصلے کو عمل درآمد میں لایا جائے تو پھر ایک ایسا فلڈ گیٹ کھلتا ہے کہ جس کو روکنا ممکن نہیں ہوتا، اور شاید موجودہ مقدمات آپ نہ سن سکیں، وہ پچھلے ہی مقدمات آپ کو سننا پڑیں گے۔ تو یہ ہے کہ نون لیگ کو اس پہ بڑی مایوسی ہوئی ہے، اور اس سے لگتا ہی ہے کہ آنے والے بہت تھوڑے دنوں میں جو قاضی القضاء کا توصیفی برگیڈ تھا، تو تعریف و توصیف والا، وہ برگیڈ بہت جلد پہلے رفتہ رفتہ، کیونکہ ظاہر ہے تھوڑا ٹائم تو لگتا ہے نا ایک کیفیت میں تبدیل ہوتے ہوئے، رفتہ رفتہ پہلے اعتراض ہوگا اور اس کے بعد پھر گالم گلوچ، جس طرح سے ان کا وتیرہ ہے کہ وہ گالم گلوچ فوراً شروع کر دیں گے اس کے بعد۔ ناظرین، اس کیس کے بعد سائفر کا مقدمہ، جس میں عمران خان صاحب کو سزا دینے کی پوری کوشش ہو رہی ہے، اور ان کی مسز کو، کہ ان کو بھی کسی طریقے سے، بشرا بی بی صاحبہ کو بھی کسی طریقے سے اس مقدمے میں گھسیٹ گھساٹ کے لایا جائے، 3000 صفحات پہ مبنی، جس میں جے آئی ٹی کی رپورٹس بھی ہیں۔ کون سی جے آئی ٹی؟ جعلی جے آئی ٹی، فرضی جے آئی ٹی، یک طرفہ جے آئی ٹی، جس میں کسی نے یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کی کہ آیا یہ مقدمہ بنتا بھی ہے یا نہیں۔ سائفر وزارت خارجہ میں اصل حالت میں موجود، ڈی کوڈ کس کے سامنے؟ کیبنٹ کے سامنے ہوا، پھر کمیٹی میں یہ پیش ہوا جس میں آرمی چیف کے علاوہ ساری پاکستان کی ساری قیادت، سولین اور ملٹری قیادت بیٹھی ہوئی تھی۔ کہا گیا کہ امریکہ نے مداخلت کی ہے، سازش نہیں مانی گئی، مداخلت مانی گئی۔ خان صاحب کا کہنا یہ تھا کہ سازش ہے، لیکن اس کے باوجود اس سائفر کے ایک جو سفید کاغذ کا چٹا ٹکڑا مریم نے کہا تھا کہ اس کاغذ لہرایا گیا ہے جی، تو وہ اس کاغذ کے ٹکڑے پہ جو مقدمہ بنا ہے، اس حوالے سے ٹرائل کورٹ نے جو جیل میں اس وقت سماعت کر رہی ہے، اور اس میں شاہ محمود قریشی صاحب، عمران خان صاحب، دونوں کے حوالے سے گزشتہ دن کہا گیا جی کہ نقول تقسیم کر دی گئی ہیں، اور اب 17 اکتوبر فرد جرم کے لیے قرارداد فرد جرم چارج فریم ہونا ہے۔ تو اس میں جو خان صاحب کی طرف سے پٹیشن دائر کی گئی ہے، جو صبح چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جناب عامر فاروق صاحب کی سربراہی میں سماعت اس کی ہوگی، تو وہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ نقلیں کسی نے وصول ہی نہیں کی تو تقسیم کہاں سے ہوئی ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ٹرائل کے لیے پہلے چارج لگنے سے پہلے وہ مقدمے کی ساری نقول جو ہیں، سوائے کوئی سینسٹیو اگر کوئی ڈاکیومنٹ ہے تو وہ نہیں دیا جاتا، باقی 265C کے تحت، ضابطہ فوجداری کی دفعہ جس کے تحت یہ نقلیں دی جاتی ہیں، تو وہ ٹرائل کورٹ کے آرڈر میں کہا گیا ہے کہ نقلیں تقسیم شد، لیکن نقلیں تقسیم کرنے کے بعد دستخط انگوٹھے ہوتے ہیں، جو ایسا نہیں ہوا، اور اسی لیے اس کو چیلنج کر دیا گیا، اور یہ کیس تو اجلت میں کل کے لیے لگا دیا گیا۔ لیکن اب یہ اتنی اجلت یہ نہ ہو کہ اجلت میں فیصلہ دے کے تو 17 تاریخ کو چارج کے لیے رکھ دیا جائے، تو اس پہ ایک نارمل طریقے سے اس کو چلنا چاہیے، اور عمران خان صاحب کو بیل ملنی چاہیے۔ ناظرین، نواز شریف صاحب، وہ مجھے ایک رنگیلا کا ایک وہ یاد آ گیا فلم اور گانا کہ میں کیڑے پاسے جاواں، میں منجی کتھے ڈاواں۔ نواز شریف صاحب نے لندن سے اپنی منجی، جو ٹھکی ٹھکائی منجی تھی، تو وہ اس کو ٹھیل ٹھول کے انہوں نے بوریا بسترا بند کر کے تو وہاں سے نکلے ہیں۔ پہلے یہ خبر تھی بہت سارے معاملات، بہت سارے ممالک کا وہ دورہ کریں گے، لیکن اب شاید وہ پاکستان کے علاوہ دورہ کوئی 1-2 ملکوں کا رہ گیا ہے۔ 21 اکتوبر تک انہوں نے تشریف لانا ہے، تو وہ جو منجی انہوں نے اکھڑوا کے، تو اس وقت بستر بند میں سارا کچھ باندھا ہوا ہے، تو اب پریشانی یہ ہو گیا کہ منجی ڈائیں گے کدھر۔ وہ اس کے لیے جو ایک زیرو رسک تھا، وہ آج کے فیصلے کے بعد اس میں تھوڑی سی تبدیلی آ گئی ہے، اور شاید آج دیکھیں، قاضی صاحب نے یہ کہا تھا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، انہوں نے کہا کہ میں آئین کے ساتھ چلنے والا، میں کتاب کے ساتھ چلنے والا شخص ہوں، اور آئین کے ساتھ چلوں گا، اور میں قانون کے ساتھ چلوں گا۔ تو آج ان کے ہاتھ پوری طرح سے کھل گئے، جو ہاتھ وہ ان کے بقول یا اس کیس کی وجہ سے کچھ بندھے ہوئے تھے۔ تو اب یہ ہے کہ وہ اپنے میدان میں کھل کے کھیلیں گے، اور عدالتیں جو ہیں وہ فیصلے جو کچھ بھی کریں گے، اس سے آنے والے مستقبل پاکستان کا جو ہے آنے والے دنوں میں اس کا ایک راستہ متعین ہو جائے گا کہ پاکستان کس طرف جائے گا۔ آیا 139ویں نمبر سے آپ نے کوئی نچلے نمبروں میں آنا ہے، تاکہ دنیا سمجھے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے آنے سے کچھ فرق پڑا، اور یقیناً
ناظرین ہمارا یہ یقین ہے، کامل ہے کہ فرق پڑے گا، کیونکہ قاضی صاحب نے اس سے پہلے بھی کئی ایسے فیصلے کیے ہیں جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کو ناراضگی ہوتی تھی۔ اسی لیے اس وقت ایم کیو ایم کے وزیر صاحب، جو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے وزیر تھے، سازش کر کے ان کے خلاف ایک مقدمہ بنا دیا گیا اور لڑائی خان صاحب کے سر ڈال دی گئی۔ لیکن ہر ایک عمل کا رد عمل تو ہے نا، تو اس کے نتیجے میں بہت ساری پھر غلط فہمیاں بھی پیدا ہوئیں، بہت سارے نتائج ایسے نکلے کہ جو بہت دیر تک یاد بھی رکھے جائیں گے۔ تو یہ ہے کہ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے قوم کی بہت ساری توقعات ہیں، اور یہ توقعات جس طرح سے انہوں نے لوگوں کو امید دلائی ہوئی ہے، اور امید درست ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے سارے مسائل کی وجہ انصاف کا نہ ہونا، انصاف کے نظام کا درست نہ ہونا ہے۔ خان صاحب سے حسنات صاحب نے، جو جج صاحب ان کی سماعت کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ کو میرے اوپر اعتبار نہیں ہے، تو خان صاحب نے بڑا خوبصورت انہوں نے جواب دیا، اور درست جواب ہے جس کو پوری دنیا بھی درست مانتی ہے، کہ میرا ایمان پاکستان کے نظام انصاف سے اٹھ گیا ہے۔ اور یہ خان صاحب نے صرف اپنی ذات عمران خان نیازی کی حد تک نہیں کہا، انہوں نے پوری قوم کی طرف سے یہ کہا ہے۔ اس وقت کدھر انصاف مل رہا ہے شیخ رشید کو، کدھر انصاف مل رہا ہے ذل شاہ کو، کدھر انصاف مل رہا ہے ارشد شریف شہید کو، کہاں انصاف ملا پرویز الہی صاحب کو، کدھر انصاف ملا اور جو اس وقت بے شمار لوگ قید کاٹ رہے ہیں، جوان، بزرگ، بچے، خواتین، ہر مکتبہ فکر کے، ہر علاقے سے، ہر زبان بولنے والے لوگ اس وقت مقید ہیں، اور پاکستان کا نظام انصاف انہیں انصاف دلانے سے آ رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب اور پشاور ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب کا وہ جملہ کہ اگر آپ بار بار گرفتاریوں سے بچنا چاہتے ہیں، رہائی چاہتے ہیں، ضمانت چاہتے ہیں، تو یار آپ بھی ایک پریس کانفرنس کر دیں، کہ جب آئینی عدالت کے ایک جج صاحب اس طرح کی بات کہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کتنے مجبور ہیں، وہ کتنے ہاتھ ان کے بندھے ہوئے ہیں، کہ آئین پاکستان نے جو ان کو اختیار دیا ہے اس کو استعمال کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، استعمال کرتے ہیں تو اگلے ان کا راستہ روک لیتے ہیں، یہ بندہ چھوڑتے ہیں۔ بابا ستار صاحب نے اس لیے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد سے کہا تھا کہ میں تمہیں جیل بھیجوں گا، 6 مہینے جیل جاؤ گے نا، تمہیں پتہ چلے جن لوگوں کو تم جیل بھیجتے ہو کہ ان کی تکلیف کیا ہوتی ہیں۔ تو یہ ہے کہ قاضی صاحب کے آنے کی وجہ سے امید لگی ہے، آس لگی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ قاضی صاحب قوم کی امیدوں میں پورا ہوتے ہیں، تاکہ پاکستان کی عدلیہ، پاکستان کے ادارے درست سمت میں جا سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا اور پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھاتے رہیے، اور اس حوالے سے جو کچھ جس کا جتنا بس چلتا ہے وہ ان کے لیے آواز بھی اٹھائیے، اللہ رب العزت سے دعا بھی کیجیے، اور جہاں کوئی آپ کا کار خیر میں حصہ پڑتا ہے وہ بھی ضرور ڈالیے۔ وہ ہمارے بھائی ہیں، مشکل میں، اور میری اور آپ کی وہ جنگ لڑ رہے ہیں، وہ صرف اپنی ذات کی جنگ نہیں لڑ رہی، میرے اور آپ کے قبلہ اول کی، جہاں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے ابتدائی ایام اور ابتدائی سالوں میں جس طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے، جماعت کرواتے رہے، اور اسی قبلہ اول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.25 پیغمبروں کی امامت کی، اس سرزمین، اس مسجد، اس علاقے کے لوگ اس کی آزادی کے لیے، قبلہ اول کی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں۔ اللہ ان کو کامیاب کرے۔ اللہ میرا، آپ کا، ہمارے پیارے پاکستان کا، امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔